ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نذير له ولا بشير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا وأولانا وأجلانا وآدمنا وأشرفنا وأكرمنا وأحسننا محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وبلده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، اللہ رب العزت کے پاکیزہ کلام کے اندر سے ایک آیت مبارکہ کا مختصر سا حصہ اور آقا نامدار تاجدار ختم نبوت جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین مقدسہ مطہرہ میں سے ایک حدیث مبارکہ مختصراً آپ حضرات کی خدمت میں تلاوت کی ہے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے کہ میرا اللہ مجھے اس آیت مبارکہ اور حدیث مبارکہ کا صحیح مفہوم آپ حضرات کی خدمت میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے مجھے، آپ کو، بلکہ ہر انسان کو مختلف اعضاء کا ایک مجموعہ بنایا ہے۔ اللہ نے جو ہمیں اعضاء دیے ہیں، ہر ایک عضو دوسرے عضو کی ضد ہے۔ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، اللہ نے ہمیں کان دیے، اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے، اللہ نے ہمیں منہ دیا، اللہ نے ہمیں ناک دیا، ہاتھ اور پاؤں دیے۔ ہر ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جو کام ہمارے لیے ہماری آنکھ کرتی ہے نا، وہ ہمارا ناک نہیں کر سکتا۔ جو کام ہمارے لیے ہمارا ناک کرتا ہے، وہ ہمارے کان نہیں کر سکتا۔ آپ نے دیکھا کبھی کسی بندے کو کہ وہ منہ کی بجائے کانوں سے کھا رہا ہو؟ کبھی کسی بندے کو دیکھا ہے کہ وہ بات کرنے کے لیے جناب والا اپنے منہ کی بجائے اپنی آنکھوں سے بول رہا ہو؟ نہیں۔ زبان کا کام بولنا ہے، زبان کا کام سننا نہیں ہے۔ کان کا کام سننا ہے، کان کا کام بولنا نہیں ہے۔ ہاتھ کا کام پکڑنا ہے، پاؤں کا کام چلنا ہے۔ ہاتھ پاؤں والا کام نہیں کر سکتا، پاؤں ہاتھ والا کام نہیں کر سکتا۔ ہر ایک عضو کو میرے اللہ نے دوسرے کا جز قرار دے، دوسرے کا مخالف بنایا ہے۔ لیکن اس مخالفت کے باوجود آپ دیکھیں، میرے اللہ نے تمام اعضاء کو آپس میں جوڑنے کے لیے نا ہمارے پورے جسم کے اندر ایک چیز پیدا کی ہے۔ اس چیز کو روح کہا جاتا ہے۔ جس کے بدن کے اندر روح ہے نا، اس کے یہ مختلف اعضاء جو ایک دوسرے کی ضد ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس کے جسم کے اندر روح ہے، اس کو سانس آ رہا ہے، اب اس کے پیٹ کو بھوک لگی ہے۔ اب پیٹ کو جب بھوک لگے گی، کمانے کے لیے پہنچ جائے گا۔ جب کھانا پک کے آ جائے گا تو لقمہ ہاتھ بنائے گا،
اور لقمہ ہاتھ بنا کے ہاتھوں کے ذریعے سے منہ میں جائے گا اور منہ کے ذریعے سے چبائیں گے پھر جا کے پیٹ میں جائے گا. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ کھانے کا وقت ہو گیا ہو، بھوک آپ کے پیٹ کو لگ رہی ہو اور آپ کے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنانے کی تیاری کرے اور لقمہ آپ کو کہے میں کیوں بناؤں جی لقمہ، میرا کیا ہے، بھوک تو پیٹ کو لگ رہی ہے، میں لقمہ نہیں بناتا ہوں. ایسا کبھی نہیں ہوتا. آپ کے آنکھ میں درد ہو جائے، آپ کے دانت میں درد ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر پہ جانا پڑے گا. ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ پاؤں کے ذریعے سے چلنا شروع کرے، پاؤں جواب دے کہ مجھے کیا ہوا ہے، درد تو آنکھ میں ہو رہا ہے نا، درد تو داڑھ میں ہو رہا ہے، میں پاؤں کے ذریعے سے چل کے کیوں جاؤں. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر سر میں درد ہے تو پاؤں چل کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا. درد سر میں ہے لیکن دوائی منہ کے ذریعے سے کھانی پڑے گی. درد سر میں ہے تو جناب والا دوائی کو اٹھا کے پیٹ میں ڈالنا پڑے گا. اب وہ پیٹ میں دوائی جائے گی تو سر کے درد کو تھوڑا سا افاقہ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں جوڑنے کے لیے میرے اللہ نے ہمارے جسم کے اندر جو پیدا کی ہے نا وہ روح پیدا کی ہے. اب یہ کہ کسی بندے کے جسم سے اگر روح نکل جائے، آپ اعلان سنتا ہے جی فلاں ابن فلاں فوت ہو گیا، کیا ہوا؟ صرف اس کے جسم سے روح نکلی ہے. صرف روح نکلنے کی دیر ہے، اس کے ہر ایک عضو کا دوسرے سے تعلق ختم. اب آپ جناب والا اس کا ہاتھ کاٹ لیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے ہاتھ کے 100 ٹکڑے بھی کر دے کوئی پرواہ نہیں ہے. صرف ایک روح کے اندر، جسم کے اندر سے روح نکلی ہے، ہر ایک عضو دوسرے سے، ہر ایک جز دوسرے سے بیگانہ ہو گیا ہے. بالکل اسی طرح اللہ نے جس طرح ہماری زندگی کا مطلع ہمارے جسم کا معاملہ رکھا ہے، اسی طرح اللہ نے ہمارے گھر کا معاملہ رکھا ہے. ہم ایک گھر کے اندر چند ایک افراد رہتے ہیں، ہر ایک فرد کو میرے اللہ نے مختلف مزاج دیے ہیں. آپ گھر کی مثال لے لیں، آپ محلے کی مثال لے لیں، آپ خاندان کی مثال لے لیں، آپ معاشرے کی مثال لے لیں، آپ ملک کی مثال لے لیں، آپ ایک ادارے کی مثال لے لیں. ہر ایک فرد کا مزاج دوسرے سے مختلف ہوگا. اب گھر کے اندر اماں کا مزاج الگ ہوتا ہے، ابا کا مزاج الگ ہوتا ہے، بڑے بیٹے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، چھوٹے بیٹے کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے، چھوٹی بیٹی کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے. ہر ایک کا مزاج دوسرے سے بالکل مختلف ہے. لیکن ان تمام مزاجوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ چلانے کے لیے میرے اللہ نے گھر میں بھی ایک روح پیدا کی ہے، اور اس روح کا نام ہے اسلام. اللہ رب العزت نے اسلام کو درمیان کے اندر پیدا کیا. اب جس گھر کے اندر، جس فرد کے اندر، جس قوم کے اندر، جس قبیلے کے اندر یہ اسلام موجود ہے نا، آپ یقین جانے اس گھر کے سارے افراد بالکل ٹھیک چلتے رہتے ہیں. اور جن کے دلوں کے اندر اسلام نہیں ہوتا نا، جن کے گھروں کے اندر اسلام نہیں ہوتا، جن کے گھروں کے اندر دین نہیں ہوتا، آپ یقین جانے وہاں بڑے کو چھوٹے کا لحاظ نہیں ہے، وہاں چھوٹے کو بڑے کا لحاظ نہیں ہے، وہاں باپ کو بیٹے کا لحاظ نہیں ہے، بیٹے کو باپ کے ادب کا نہیں پتا. ہر ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. انگریز کا جو معاشرہ ہے وہاں باپ اور بیٹی میں کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں بیٹے اور ماں کے اندر کوئی تمیز نہیں ہے، وہاں بھائی کے ساتھ رشتے کا تقدس نہیں ہے. وجہ کیا؟ کہ ان کے دل کے اندر اسلام نہیں ہے، اور ہمارے دل کے اندر اسلام ہے. ہمیں تو پتہ ہے نا کہ ماں کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بولنا. ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا نا، الجنت تحت اقدام الامہات. اے لوگو، اے میری امت کے نوجوانوں، اے میری امت کے ماننے والوں، سنو، میرے رب نے تمہارے لیے جنت کو تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھ چھوڑا ہے. ہمیں تو پتہ ہے، اسی لیے ماں کا احترام ہوتا ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ماں نے اگر ہمارے لیے قربانیاں دی ہے نا، ماں نے اگر ہمیں پالا پوسے، ماں نے اگر ہمیں اپنی چھاتی سے دودھ پلایا ہے، ماں نے اگر ہمارے گیلے کپڑے اتار کر کے سردی کے اندر ہمیں خشک جگہ پر لٹایا ہے، تو باپ نے بھی ہماری پرورش میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے. میرے رب نے اگر جنت کو ماں کے قدموں تلے رکھا ہے نا، تو ساتھ یوں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہم تک یہ بات پہنچائی ہے کہ اس جنت کا دروازہ میرے رب نے باپ کو قرار دے دیا ہے. بتایا گیا، کوئی چاہتا ہے نا میں رب کو راضی کرنا چاہوں، وہ چاہتا ہے نا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. ایک اللہ کے سامنے جھک کر بیٹھنا، توبہ کرنا، استغفار کرنا، ایک ہے شارٹ کٹ طریقے سے رب کو راضی کرنا. میرا رب، میرے پیغمبر فرماتے ہیں رضا الرب فی رضا الوالد، اپنے باپ کو راضی کرنا تیرا کام ہے، آسمانوں پر رب خود بخود راضی ہو جائے گا.
میرا رب فرماتا ہے میری رضا تیرے والد کی رضا کے اندر ہے. اگر تیرا باپ تجھ سے راضی چلا گیا نا دنیا سے تو سمجھ لے کہ تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا. یہ سارا احترام ہمیں دین بتاتے، میرے پیغمبر نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. اے لوگوں، میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کا احترام نہیں نہ کرتا اور جو ہمارے چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا فلیس منا، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی یہ وہ غصے کے الفاظ ہے کہ آپ کی اگر اپنے کسی عزیز سے لڑائی ہو جائے نا تو ہم اس سے کیا کرتے، چل بھائی آج کے بعد تیرا ہمارا کوئی تعلق نہیں، مرنا جینا ختم، آج کے بعد تم ہمارے دروازے پہ نہ آنا، ہم تیرے دروازے پہ نہیں آئیں گے. ناراضگی جہاں تک بڑھتی ہے، میرے پیغمبر نے اتنی ناراضگی کا اظہار فرمایا اس شخص پہ جو بڑوں کا احترام نہیں کرتا، چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرے. دین ہے، جس گھر سے دین رخصت ہو گیا نا، اس کی مثال پھر ایسی ہوگی جیسے بدن سے روح نکل گئے، آپ انگلی کاٹو کوئی مسئلہ نہیں، آپ ہاتھ کاٹو کوئی مسئلہ نہیں. روح ہے تو اگر انگلی کے اندر چھوٹی سی سوئی بھی چوئی ہے نا، کانٹا بھی لگا نا، اس کا بھی درد محسوس ہوتا ہے. اگر روح بدن کے اندر نہیں، پورا ہاتھ کاٹ دو پرواہ نہیں ہے. بالکل اسی طرح گھر میں دین ہے، بچوں میں دین ہے، اولاد کو دین سکھایا ہے، پھر جناب والا ہر ایک چیز کا احساس ہوتا ہے. اگر دین نہیں تو کچھ بھی نہیں. اولاد کو دین کی تربیت دینے کے لیے سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ کیا ہے؟ سب سے پہلا اور بنیادی معاملہ وہ یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے والدین کو خود نماز کا پابند بننا چاہیے. آپ خود نماز کے پابند ہیں نا تو آپ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنا لیں گے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا، آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے نا، اس کو نماز کی تلقین کرنا شروع کر دو. 10 سال کا ہو جائے نا، اب نماز مار کے پڑھاؤ. اب یہ نہیں ہے اب اس کو نماز مار کے پڑھاؤ. ہمارا المیہ کیا ہے، ہم ہر چیز پہ مار لیں گے. نماز نہ خود پڑھتے ہیں نہ کبھی بچوں کو کہتے ہیں. جب اس کے دل کے اندر ہم نے دین کی اہمیت نہیں بٹھائی، جب اس کے دل کے اندر ہم نے اللہ کا حکم نہیں نہ بٹھایا، اب یقین جانے آپ کا حیا بھی صرف وہ تب تک کر رہا ہے جب تک کہ 2 آنے کما نہیں سکتا. جس دن اسے 2 آنے کمانے کا پتہ چل گیا نا، اور اسے پتہ چل گیا کہ اب میں باپ کے ٹکڑے کا محتاج نہیں ہوں، اب باپ کے دسترخوان کا محتاج نہیں ہوں، پھر اس نے آپ کی پرواہ کوئی نہیں کرنی ہے. یہ جو آپ کی پرواہ کروائے گی نا، بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنائے گی، وہ آپ کی تربیت بنائے گی. اور تربیت کیا؟ آپ نے خود دین کے اوپر چل کر کے دکھانا ہے نا. جو نماز کا خود پابند ہوتے، نماز کی پابندی پہ انعام کا ملنا وہ تو الگ بات ہے نا. نماز کی پابندی پہ صرف نماز کے لیے آپ اذان کا ادب کرنا شروع کر دیں، میرا اللہ اس پہ کتنے انعامات عطا فرماتے ہیں. میں نے سینکڑوں مرتبہ آپ کو واقعہ سنایا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، جو بندہ مستقل اپنی زندگی کا معمول بنا لے، مستقل آپ کی مسجد میں اذان ہوئی، آپ اذان کا جواب دینے والے بن جائیں. یہ پکا وظیفہ بتا رہا ہوں آپ کو. جس نے اپنی زندگی کا معمول بنا، اذان آئی، اذان کا جواب دینا شروع کیا. اذان کا جواب کیا ہے؟ اذان کے جو کلمات مؤذن کہہ رہے اللہ اکبر، آپ بھی کہیں اللہ اکبر. وہ کہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ، آپ نے بھی کہا پورے کلمات ویسے کہہ دیے. اب جناب والا جب اذان مکمل ہو گئی ہے، آپ نے جو منقول دعا ہے اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ، پوری اذان کی دعا پڑھ لی. اذان کی دعا پڑھنے کے بعد ایک بار کہہ دیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک، ایک بار آپ پڑھے. یہ علماء کا مجرب وظیفہ ہے. جس نے یہ کرنا شروع کر دیا نا، میرا اللہ اس کو اپنے گھر کی زیارت ضرور کرواتے. اللہ اس سے رزق کی تنگیاں ہٹا دیتے. اللہ اس کو مرتے وقت، روح نکلنے سے پہلے اس کا جو مقام جنت میں میرا اللہ آنکھوں سے دکھا دیتے. ایک بوڑھی عورت تھی نا، عادت تھی اس کی، فوت ہونے لگی، وفات کا وقت قریب ہے. اب وفات کا وقت قریب ہے، دیہاتوں میں رہتی تھی، زبان عربی نہیں تھی، لیکن جب مرنے لگ رہی ہے، اب اس کے آس پاس اس کے رشتہ دار بیٹھے اور وہ زبان سے یوں آنکھوں اوپر چلی ہوئی ہے اور زبان سے کہتی ہے ہادانی ملکانی یقولانی لی ادخل الجنہ. آس پاس والے پریشان، یہ کیا کہہ رہی ہے، کیا بول رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا. بھاگتے ہوئے آگے مولانا صاحب، استاد جی، مسجد والے آؤ نا ذرا، ساری امت بیمار ہے. ان کو پتہ نہیں کیا تھی یہ، اور پتہ نہیں کیا بول رہی ہے. امام صاحب اٹھ کے بھاگ کے گئے، جا کے دیکھا تو وہ کہہ رہی ہے ہادانی ملکانی یقولانی لی ادخل الجنہ. امام صاحب نے کہا یہ بات بعد میں کروں گا، مجھے یہ بتاؤ اس کی زندگی کا عمل کیا ہے. یہ کوئی عمل نہیں ہے. عام 5 وقت کی نماز پڑھتی تھی، صبح جیسے پرانی عورتوں کی عادت، آج کل تو نہیں ہے،
اللہ کرے کسی کے گھر میں ہو, پہلے پرانی عورتیں کیا ہوتی تھی, صبح سویرے اٹھتی نماز فجر سے پہلے, ابھی بچوں کو بعد میں اٹھاتی تھی, خود اٹھ کے باقاعدہ باوضو ہوتی, صبح کی 2 سنتیں پڑھتی, قرآن اٹھا کے ایک سورہ یاسین کی تلاوت کرتی, سورہ یاسین کی تلاوت کرتے اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر کے لیے دعا کرتی, پھر اپنے بچوں کو اٹھاتی, بیٹا اٹھ فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا, نماز پہ چلی جا. کہا 5 ٹائم کی نماز پڑھتی. یہاں ایک بات تھی, جب اذان ہو رہی ہوتی تھی نا تو یہ گھر کے اندر کسی کو دیکھتی کوئی لیٹا ہوا, اس کو کہتی اٹھ کے بیٹھ, اللہ کا نام ہے, ادب کر کے بیٹھ. اگر کوئی بچی جس کا دوپٹہ سر سے اترا ہوتا, اس کو کہتی اپنے سر کے اوپر دوپٹہ رکھ. کوئی بے ادبی سے کھڑا ہوتا بیٹھا ہوتا, اس کو کہتی ادب سے, بس اذان کا ادب کرتی, پھر سکون سے بڑی دلجمی سے اپنی اذان سنتی, اذان کا جواب دیتی, اور اس کے بعد فوراً نماز پڑھا کرتی. کہا اچھا اگر یہ بات ہے نا تو مجھے پیغمبر کا فرمان یاد آ رہا ہے, جس نے اذان کا جواب دیا اور جس نے اذان کا جواب دے کر کے اس کا ادب کیا, میرا اللہ اسے مرنے سے پہلے یقیناً جنت کے اندر گھر دکھا دے گا. یہ پتہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہا کیا کہہ رہی تھی؟ کہا اس کے بھی روح نکلنے والی تھی, دیکھو اب یہ فوت ہو گئی, اس کو میرے رب نے سامنے اس کا محل دکھا دیا ہے. یہ سامنے فرشتوں کو دیکھ کر کے کہہ رہی تھی ہاذانی ملکانی یقولانی لیدخل الجنہ, اور لوگوں یہ 2 فرشتے مجھے کہہ رہے ہیں اے اماں جلدی سے آ جا, یہ سامنے تیرے جنت میں محل ہے, نکل اور اپنے محل کے اندر داخل ہو جا. اس پہ دلیل ہے قرآن پاک کی 30ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے مرتے وقت, موت کے وقت, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. نیک بندہ جب ہوگا نا اس کی روح ایسے نکلے گی پلک جھپکنے میں, اس کی روح اللہ میرا اس کے سامنے جنت کو سجا کے کھڑا کر دے گا. اب جنت جیسی سجی ہوئی ہوگی تو جناب والا اس کی روح بدن سے نکلنے کے لیے ایسا تیار ہوگی جیسے سخت گرمی میں آپ یہاں پہ جو چل رہی ہوتی ہے شمسی, آپ سخت گرمی میں شمسی پہ پہنچے اور جا کے دیکھے تالاب بالکل تیار ہے, ٹھنڈا پانی بھرا ہوا ہے, تو دل کرتا ہے جناب والا کپڑا قمیض بھی نہ اتاروں, ڈائریکٹ چھلانگ لگاؤں. کوئی آپ کو روکنے والا جو ہے صبر کر, آپ کہتے ہیں تو وہاں میں پہلے ذرا ایک ڈبکی لگا لوں. جیسے خوشی سے بندہ چھلانگ لگاتے ایسے میرا اللہ جنت کو سجا کے سامنے کرتے, فرشتے اس کو کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نیک روح ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, جا اپنے رب کی طرف ہنسی خوشی چلے جا. یہ اس بندے کا مقام ہے جس نے اللہ کو راضی کیا, اور کہا جس نے ناراض کیا نا وہ تو اذان کا ادب ہے, پھر اذان کے بعد نماز پڑھ لینا. نماز کی اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی یار. میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے قرۃ عینی فی الصلاۃ, اے میرے امتیو تم اگر چاہتے ہو نا تمہارے نبی کی آنکھیں تمہاری وجہ سے ٹھنڈی ہو جائیں, اے میرے امتیو کوئی میری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سبب بننا چاہتے ہو نا, سنو قرۃ عینی فی الصلاۃ, مجھ پیغمبر کی آنکھوں کی ٹھنڈک میرے رب نے نماز کے اندر رکھی ہے. نماز پڑھنے والوں کا ادب, نہ پڑھنے والوں کے اوپر وعیدات بے شمار حدیثوں میں. ایک مرتبہ ہے نا ایک اونٹ آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹوں کی جانوروں کی بولی سمجھتے تھے, جانوروں کی زبان سمجھتے تھے. ایک اونٹ آیا, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ کر درخواست کی, شکایت کی, بولا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور بات سننے کے بعد کہا جاؤ اس کے مالک کو بلا کے لاؤ. اونٹ کے مالک کو بلایا گیا. اب اونٹ کے مالک کو بلایا گیا, ہاں بھائی یہ اونٹ تیرا ہے؟ یا رسول اللہ میرا ہے. آپ کا اچھا ساتھی ہے؟ یا رسول اللہ اچھا ساتھی ہے. آپ کو کبھی تنگ تو نہیں کرتا؟ نہیں یا رسول اللہ کبھی تنگ نہیں کیا. کہ پھر یہ آپ کی شکایت کیوں کر رہے؟ یا رسول اللہ میری شکایت؟ کیا شکایت کر رہے؟ یہ آپ کی شکایت کر رہے. یا رسول اللہ نہیں, مالک نے شکایت کی. یا رسول اللہ میں نا اپنے اونٹ کا بڑا خیال کرتا ہوں, اونٹ میرے ساتھ بڑا ٹھیک ہے, لیکن جب میں رات کو سوتا ہوں نا میں سارا دن مزدوری کرتا ہوں, میں اس کے چارے کا خیال کرتا ہوں, کھانے کا خیال کرتا ہوں, سارا کچھ. جب میں رات کو سوتا ہوں میں نیند میں جیسے ہی جاتا ہوں نا میرا اونٹ بڑی ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے, یا چیختا ہے چلاتا ہے, مجھے نیند نہیں آتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ سے پوچھا ہاں بھئی یہ تیرا مالک ہے؟ جی یا رسول اللہ. تیرے حقوق پورے کرتے؟ جی یا رسول اللہ. تیرے ہمت سے زیادہ تیرے پر بوجھ تو نہیں لاتا؟ نہیں یا رسول اللہ. یا تجھے زیادہ مارتا تو نہیں ہے؟ نہیں یا رسول اللہ. کہ پھر یہ تیری شکایت کر رہا ہے تو اس کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ اونٹ کا جواب سنیے. اونٹ جواب دیتا ہے یا رسول اللہ بات دراصل یہ ہے, یہ میرا اچھا ساتھی ہے, میں اس کا اچھا ساتھی ہوں. یہ میرے کھانے کا خیال رکھتا ہے, میں اس کے کھانے کا خیال رکھتا ہوں. یا رسول اللہ یہ مجھے پانی بھی ٹائم پہ دیتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم شام کو گھر آتے ہیں نا تو یہ مغرب کی نماز پڑھ کے تھکا ہوا ہوتا ہے, چارپائی پہ لیٹ جاتا ہے, اور جیسے چارپائی پہ لیٹتا ہے نا تو اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. آپ خود دیکھیں مزدور طبقہ ہم سارے لوگ,
بندہ سارے دن کی دیہڑی کر کے جب گھر آئے تو رات کو مغرب کے بعد کھانا کھا کے چارپائی پہ لیٹے تو کیسی مزے کی نیند آتی ہے، ایسی امیروں کو نہیں آتی ہے۔ یہ سونے کے لیے گولیاں کھاتے ہیں، ان کو تب بھی سکو، آپ ایسے خراٹے مار کے سوئیں گے صبح اٹھیں گے، یا رسول اللہ بڑے مزے سے سوتے ہیں۔ اچھا پھر تو چیختا کیوں ہے، اس کو سونے کیوں نہیں دیتا؟ یا رسول اللہ میں انتظار کرتا ہوں، عشاء کی نماز کا ٹائم ہوتا ہے، شاید اٹھے نماز پڑھے، آدھی رات گزر جاتی ہے، جب میں دیکھتا ہوں نا کہ عشاء کی نماز کا وقت اب ختم ہونے والا ہے، یا رسول اللہ مجھے خوف آتا ہے، یا تو میری ہر چیز کا خیال رکھتے، یا تو مجھے کھانا بھی ٹائم پہ دیتے، یا تو مجھے پانی بھی ٹائم پہ دیتے، یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے اگر اس کی عشاء کی نماز قضا ہو گئی اور اگر میں نے اس کو نماز کے لیے نہ جگایا، کل قیامت کے دن یہ تو جہنم میں جلے گا، سوال مجھ سے بھی پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھ، یہ جو تیری ساری چیزوں کا خیال رکھتا تھا، تیرے سامنے سویا پڑا تھا، تو نے جگایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں اس لیے بولتا ہوں کہ چلو میری آواز سے اس کی آنکھ کھلے اور یہ عشاء کی نماز ادا کر لے۔ اب اندازہ کرے ایک بے نمازی کے انجام کو میرے پیغمبر کے زمانے کا اونٹ بھی محسوس کرتا ہے، میں اور آپ کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی اولاد ہے نا، یہی اولاد جن کے پیٹ میں لقمے حلال پہنچانے کے لیے ہم 5 نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، فجر بھی گئی، ظہر بھی گئی، عصر، ہم ان کی ساری ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھپ رہے ہیں۔ کبھی ہم نے یہ بھی ان کو دکھایا کہ میرا پتر رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، تیرا باپ جو کمانے جا رہا ہے نا، ریڑھی سے پیسے نہیں ملیں گے، یہ دیوالی سے نہیں، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تیرا ابا صبح اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھتے، میرا بیٹا تو بھی میرے ساتھ اٹھ کے مسجد میں نماز پڑھ، رب تعالیٰ کے سامنے سجدہ کر۔ ہم اپنے بچے کو سکول نہ جانے پہ تو مارتے ہیں، ہم اپنے بچے کے ساتھ اس بات پہ تو ناراض ہوتے ہیں تم مدرسے پڑھنے کے لیے کیوں نہیں گیا، ہم اپنے بچے کے ساتھ اور سینکڑوں باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں۔ کوئی ایک بات یہ بھی بتا سکتے کہ میں اپنے بچے سے 3 دن ناراض رہا صرف اس بات پہ کہ اس نے نماز نہیں پڑھی؟ کوئی باپ کیسے کہہ سکتا ہے جب وہ خود نماز نہیں پڑھتا؟ جب میں خود نماز نہیں پڑھوں گا میں اپنے بچے کو نماز کی تلقین کیسے کروں گا؟ اس لیے عزیز دوستو، دنیا ہے، سب کچھ یہیں پہ رہ جانا ہے، ہمارے بچوں کی اچھی تربیت ہماری وجہ سے ہونی ہے۔ ہم اگر نمازی ہیں تو ہمارے بچے بھی نمازی ہیں، ہم اگر سچ بولتے ہیں تو ہمارے بچے بھی سچ بولیں گے، ہم اگر دیندار ہیں تو ہمارے بچوں کے اندر بھی دین آئے گا، اور خدا کی قسم جب ان کے اندر دین آئے گا نا، پھر آپ کو ان کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میرا بچہ میری خدمت کر، میرا بیٹا میں تیرا باپ ہوں میرا حیا کر، میرا بچہ میں نے تیرے لیے کمایا ہے میرا ادب کر، پھر یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ سارا کچھ خود بخود بچوں کے ذہن کے اندر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ سنت ادا کر لے جی۔